بجاه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه محبوبك شيخ الكل سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي بيرا محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اندھیری شب سے اجالا نکال دیتا ہے اندھیری شب سے اجالا نکال دیتا ہے یا رسول اللہ اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے اور نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے اور میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور فرق نہ ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو فرق نہ ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو ارے یہ وہ عمل ہے جو شجر کنگال دیتا ہے یہ وہ عمل ہے جو شجر کنگال دیتا ہے اور کوثر کا جام اس کو نبی نے دیا نہیں کوثر کا جام اس کو نبی نے دیا نہیں جس کا علی کی ذات سے تھا رابطہ نہیں اور شیر خدا جہاں میں علی کے سوا نہیں ایسا شجی کسی کی بھی مانے جنا نہیں. تمامی حضرات کھڑے ہو جائیں. شہزادہ غوث اعظم و غوث العالم آل مخدوم اشرف رونق اسٹیج ہو رہے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزادہ
تشریف رکھیں۔ کوثر کا جام اس کو نبی نے دیا نہیں، اور جس کا علی کی ذات سے تھا رابطہ نہیں، ایسا شجی کسی کی بھی ماں نے جنا نہیں، ایسا شجی کسی کی بھی ماں نے جنا نہیں، شیر خدا جہاں میں علی کے سوا نہیں، شیر خدا جہاں میں علی کے سوا نہیں۔ اور کعبے کے گرد پھرتا رہا سوچتا رہا، کعبے کے گرد پھرتا رہا سوچتا رہا، تیرے سوا یہاں کوئی پیدا ہوا نہیں، تیرے سوا یہاں کوئی پیدا ہوا نہیں۔ اور غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جائے گی تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ شہنشین پہ تشریف فرما معزز مکرم سادات کرام مشائخ اعظام، بالخصوص برادر علی وقار امام ابو عبداللہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذکر کی اس نورانی روحانی عرفانی مجلس میں شرکت کا عظیم الشان موقع عنایت فرمایا ہے۔ یقین جانے جتنے حاضرین آج یہاں پر آئے ہیں، جیسے مجھ سے پیش و مقرر نے کہا، آئے نہیں ہیں بلکہ امام عالی مقام کے رب نے آپ کو یہاں بلوایا ہے، اس لیے کہ خالی ہاتھ آئے ہیں۔ یہ نسل رسول کا ذکر ہے، یہ آل رسول کے ذکر کی مجلس ہے، خالی ہاتھ آئے ہیں، دونوں جہاں کی مرادیں پا کر جائیں ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، انتا کے اس غلامان مصطفیٰ کے شہر میں میرا یہ پہلا خطاب ہے، پہلی مرتبہ میں حاضر ہوا، لیکن آپ کا جذبہ، آپ کی محبت، آپ کی عقیدت نے میرے روح کو گرما دیا ہے، اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کی نسلوں کے عقیدے کی اور اہل بیت سے محبت کے اس جذبے کی قیامت تک حفاظت فرمائے۔ آپ کو میرے بعد اور دو اہم ترین خطابات سماعت کرنے، اختصار سے اپنی بات کرتا ہوا آگے چلوں کہ آج ہماری اور آج کی گفتگو کا مرکز اور محور دو چیزوں پر ہوگا، ایک ہے خدا کا گھر اور دوسرا ہے نبی کا۔ کیا ہے ہماری گفتگو کا موضوع؟ خدا کا گھر، نبی کا گھر۔ گھر سب کو پیارا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس گھر ہوتا ہے اسے بہت پیارا ہوتا ہے۔ جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس کو اپنے گھر والوں سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے، اور جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر کی حفاظت کرے۔ جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر کے رہنے والوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ وہ گھر کا مالک ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر کے رہنے والوں کے تمام تر سہولیات کا انتظام کرے، جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے یہ گھر کے مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ضرورتیں ان کی پورا کرتے رہے۔ اب توجہ مسلمانوں، نبی کے غلاموں، امام حسین کے وفاداروں، دو گھر دنیا میں بڑی عظمتوں والے ہیں، دو گھر دنیا میں بڑی رفعتوں والے ہیں، دو گھر دنیا میں بڑی رحمتوں والے ہیں، دو گھر دنیا میں بڑی برکتوں والے ہیں۔ ایک گھر خدا کا، دوسرا گھر مصطفیٰ کا۔ ایک گھر خدا کا اور دوسرا گھر مصطفیٰ کا۔ اب خدا کا گھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے، اس گھر کو آدم نے بنایا، آدم آئے ساتھ میں لے کر آیا، ہے کہ نہیں؟ اور جو خدا کا گھر ہے وہ انسانیت کے جسموں کا قبلہ ہے۔ کیا ہے؟ ہم جب رک کر کر نماز پڑھتے تو کس طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ عالم اسلام، ساری دنیا، افتائے عالم کے مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو سب کا رخ خدا کے گھر کی طرف ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو خدا کا جو گھر ہے وہ جسموں کا قبلہ ہے، اور جو مصطفیٰ کا گھر ہے وہ روحوں کا قبلہ ہے۔ جو خدا کا گھر ہے وہ شریعت کا قبلہ ہے، اور جو مصطفیٰ کا گھر ہے وہ طریقت کا قبلہ ہے۔ اب تھوڑی تھوڑی تاریخ دونوں گھروں کی سنتے چلے۔
بات سمجھنے میں بڑا مزہ بھی آئے گا، بڑا لطف بھی آئے گا۔ خدا کا اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل میرے اولاد کے نبی کے جد کو ساتھ لے لیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں مشغول ہو گئے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں مشغول ہو گئے۔ اب کعبہ بنتا رہا اور جب کعبہ بن گیا تو حضرت ابراہیم نے، قرآن کہتا ہے حضرت اسماعیل نے، دونوں نے اللہ سے معروضہ کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے مولا، اے پروردگار، ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ اللہ رب تبارک و تعالی نے دونوں کی خدمت کو قبول کر لیا۔ اب جب خدمت کو قبول کر لیا، جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھ گئی، جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، یوں سمجھے جب اللہ کا گھر دنیا میں بن گیا تو اللہ نے دونوں سے وعدہ لیا، دونوں سے وعدہ لیا۔ حضرت ابراہیم سے بھی وعدہ لیا، حضرت اسماعیل سے بھی ایک وعدہ لیا۔ اب وہ وعدہ کیا تھا؟ دونوں نے وعدہ لیا، دونوں سے اللہ نے وعدہ لیا اور قرآن کہتا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے، اسماعیل سے۔ کیا وعدہ لیا؟ یہ وعدہ لیا کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل، ہم سے یہ وعدہ کرو کہ تم ہمارے گھر کو صاف رکھو۔ توجہ ہے، گھر کس کا؟ خدا کا۔ وعدہ کس سے لے رہا ہے؟ حضرت خلیل سے، حضرت ذبیح اللہ سے۔ کیا وعدہ لے رہا ہے؟ میرے گھر کو صاف رکھو، میرے گھر کو پاک رکھو، میرے گھر کو ستھرا رکھو۔ کس کے لیے؟ عاکفین کے لیے، جو اس کا اعتکاف کرنے آئیں گے، جو اس کا طواف کرنے آئیں گے، ان کے لیے جو یہاں پر اعتکاف کریں گے، ان کے لیے جو یہاں پر آ کے رکوع کریں گے، ان کے لیے جو یہاں پر آ کے سجدہ کریں گے، تو انہوں نے وعدہ کر لیا مولا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے گھر کو صاف رکھیں گے، تیرے گھر کو ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھیں گے، تیرے گھر کو ستھرا رکھیں گے۔ اے مولا ہم نے وعدہ کر لیا۔ تاریخ شاہد ہے حضرت ابراہیم رخصت ہو گئے، حضرت اسماعیل رخصت ہو گئے، سینکڑوں برس تک خانہ کعبہ کے اندر بت بیٹھے رہے، بت بیٹھے رہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب بت بیٹھے تو خانہ کعبہ پاک رہا کہ ناپاک ہو گیا؟ تو کہنا پڑے گا خانہ کعبہ میں ناپاک بت بیٹھ گئے، یہ سینکڑوں برس تک بیٹھے رہے۔ اب مجھے کہنے دو، گھر خدا کا، تو خدا کو چاہیے تھا کہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرو، جیسے کہ اس نے کیا۔ ابرہا جب حملے کے لیے آیا، میرے اولاد کے آقا علیہ السلام کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب کے پاس لوگ بھاگے بھاگے آئے، کہنے لگے آپ متولی کعبہ ہیں، آپ کعبے کے متولی ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر، اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ حضرت عبد المطلب اٹھئے، اے متولی کعبہ اٹھئے، اے سردار قریش اٹھئے، کعبے کی حفاظت کیجئے۔ وہ تاریخ 7 جملے میرے مصطفیٰ کے دادا نے فرمائے ہیں، ارشاد فرمایا تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ جاؤ تم اپنے گھروں کی فکر کرو، تم اپنے گھروں کی فکر کرو۔ کہا کعبے کا کیا ہوگا؟ فرمایا جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد قرآن کی آیت کا سلسلہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ ابراہیم نازل ہو گئی۔ ادھر سے آئے ابابیل، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پیاس کہتی ہے چلو ریت نہیں چھوڑی جائے، پیاس کہتی ہے چلو ریت نہیں چھوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ تو پکارے گا تو اے صحن علم ہم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کم۔ ادھر حضرت عبد المطلب نے فرمایا جاؤ اپنے گھروں کی حفاظت کرو، ادھر خدا نے ابابیل کو بھیج دیا، ادھر خانہ کعبہ کی حفاظت ہو گئی۔ لیکن جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ نے دونوں سے وعدہ لیا، خلیل سے اور ذبیح اللہ سے، کہ تم وعدہ کرو کہ میرے گھر کی حفاظت کرو گے، میرے گھر کو ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھو گے۔ اب یہ جب وعدہ ہو گیا، اس کے بعد سینکڑوں برس تک بت بیٹھے رہے، دعوت دے کہ میرے اولاد کے نبی دنیا میں نہیں آئے،
تا وقت کہ مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے اور فتح مکہ کا معرکہ نہیں ہو گیا. اب مجھے کہنے دیں, جب خدا کے گھر کو پاک رکھنے کی بات آئی تو خدا نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم اسماعیل تمہاری ذمہ داری ہے. اب جب مصطفیٰ کے گھر کی پاکی کی بات آئی تو کسی سے وعدہ نہیں لیا, کسی سے عہد و پیمان نہیں کیا, کسی پہ ذمہ داری نہیں دی کہ تمہیں ذمہ داری دی جاتی ہے مصطفیٰ کے گھر والوں کو پاک رکھو, بلکہ قرآن نے خود فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محبوب اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے گھر سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے گا, ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے گا, دور کرے گا نہیں. علماء کرام کی توجہ, میاں کی توجہ, یہ نہیں فرمایا کہ دور کرے گا. دیکھو گندگی دور جب کی جاتی ہے جب گندگی ہوتی ہے, جب ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں, جب نور ہے, نور علی نور ہے, تو پھر گندگی کا تصور کہاں آتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا 14ویں صدی کے ملا نسل رسول میں گندگی کہاں سے نظر آتا, کہاں سے نظر آتا؟ ان 14ویں صدی کے ملاؤں کو نسل رسول میں گندگی کہاں سے نظر آتی ہے؟ سنو, اللہ نے اپنے نبی کے گھرانے کو کیسے صاف کیا ہے, کیسے پاک کیا ہے. چلو سیدہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں, سیدہ کی بارگاہ سے شروع کرتے ہیں. سیدات النساء والعالمین, میری مائیں بہنیں غور سے سنیں, سیدات النساء والعالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو امام حسن پیدا ہوتے ہیں. حسن مجتبیٰ دنیا میں تشریف لاتے ہیں, شہزادے رسول دنیا میں تشریف لاتے ہیں, اور جب بچہ ہوتا ہے تو 2-3-4 مہینے تک عورتیں نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ قرآن کو چھو سکتی ہیں. جب تک پاک نہ ہو جائے نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ قرآن کو چھو سکتی ہے. اب سنو, احادیث شاہد ہیں. ادھر امام حسن مجتبیٰ پیدا ہوتے ہیں, ادھر صبح صبح یہ تولد ہوتے ہیں. سیدات النساء والعالمین مالکنی ہے تو جہاں سیدہ طاہرہ فاطمہ ذاکرہ ادھر اٹھتی ہے, ادھر سجدے میں گر کر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے اور نماز ادا کرتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ایسی پاکی دنیا میں ہے. وہ ذہن ناپاک ہے جو نسل رسول کو ناپاک کیا, وہ ذہن ناپاک ہے, وہ خیال ناپاک ہے, وہ فکر ناپاک ہے, وہ سب حضرات ناپاک ہے جو نسل رسول کی طرف ناپاکی کی نسبت. اب سنو, یہ سیدہ ہو مولائے کائنات, شیر خدا, مشکل کشا, حیدر کرار, صاحب ذوالفقار, امیر المومنین, سید الواسطین, حلال المشکلات والنوائی, اسد اللہ الغالب, سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. کون؟ امام حسن اور امام حسین کے بابا, شہید اعظم کے بابا جان. مسجد نبوی میں بیٹھے. کہاں بیٹھے؟ مسجد نبوی میں بیٹھے. سارے صحابہ بیٹھے, سارے صحابہ. یار تم لوگ بات مت کرو بچوں, بیٹا بات کرنی ہو تو باہر جا کر جاؤ, جتنی بات کرنی ہے کرو, اس کے بعد میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, ریکویسٹ ہمبل ریکویسٹ ہے آپ. ایک مرتبہ درود پاک, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا. بیٹھنے ایک مرتبہ جھوم کر رسول و آل رسول کی بارگاہ میں اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. سنیں, رہنے دیں, توجہ. مسجد نبوی میں صحابہ کا جمگٹا ہے. آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ گر ہیں, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب یہ گئے تو حضور کی حجرہ مبارکہ کے اطراف میں اپنے اپنے گھر بنا لیے. سب نے زمینیں خرید لی, جنہیں مل گیا سب نے اپنے اپنے گھر بنا لیے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جتنے تھے ان سب کے دروازے مسجد نبوی میں تھے.
ایسی نہیں جیسے اب دیکھ رہے ہیں حضور کے زمانے کی مسجد نبوی، ذرا تصور کی آنکھوں سے سوچ کر دیکھیں، بڑا لطف آئے گا۔ صحابہ کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور منبر پر جلوہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے ابھی کے حکم صادر فرمایا ہے۔ اے جبرائیل کیا حکم دیا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جتنوں کے دروازے، توجہ ہے، جتنوں کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے ہیں یا رسول اللہ ان سب کو حکم دے دے کہ اپنے اپنے دروازے اب کے ابھی فوراً کے فوراً بند کر۔ حضور نے حکم دیا، اے میرے صحابیوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اب کے اب جتنوں کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے ہیں سب دروازے بند کر دیے جائے۔ صحابہ اٹھے، جس کے پاس جو ملتا وہ لاتا اور دروازے بند کر دیتا۔ کسی نے پتھر لائے، دروازے بند کر دیے، کسی نے مٹی لائی، دروازے بند کر دیے، کسی نے کھجور کے پتے لائے، اپنے دروازوں کو بند کر لیا، کسی نے تخت لگا دیے، کسی نے چٹائی لگا دی۔ الگ جتنے تھے سب نے اپنے اپنے دروازے بند کر دیے۔ منبر رسول پر مصطفیٰ جلوہ گر ہیں، مصطفیٰ کے جانشین مولا کائنات مصطفیٰ کے خدموں میں بیٹھے ہیں۔ اب جب سب دروازے بند کر آ گئے، سب مولا علی کے چہرے کو تکنے لگے۔ یہ کیا ہو گیا؟ آج پہلی بار علی نے رسول خدا کے حکم کی اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، چوئے میں گویا شروع ہو گئی۔ کوئی کہنے لگا دیکھو علی کو کیسے بیٹھے ہیں، انہیں بھی تو چاہیے تھا اپنا دروازہ بند کر دیتے جو مسجد نبوی میں کھلتا ہے، سب کے لیے حکم صادر کیا گیا، یہ دروازہ کیوں بند نہیں کرتے؟ جب بات بڑھنے لگی اور جب باتیں حضور کے کانوں تک پہنچی تو مولا کائنات کو بے چینی ہوئی، تھوڑی سی شرمندگی ہوئی۔ مولا اٹھے، مصطفیٰ نے پوچھا علی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا علی کہاں جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا ہے نا سب اپنے اپنے دروازے بند کر لیں، میں بھی اپنا دروازہ بند کر لوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے شیر خدا کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا اور بٹھا کر کہا علی تو کہیں نہیں جائے گا، اے علی تو کہیں نہیں جائے گا۔ اللہ نے ان سب کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے دروازے بند کر لیں۔ اس کی وجہ یہ کہ حالت ناپاکی میں، توجہ ہے، حالت ناپاکی میں اللہ نے ابھی کے ابھی اب کے اب یہ حکم صادر کیا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے گھر میں دخل نہیں دے سکتا، داخل نہیں ہو سکتا، قدم نہیں رکھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم پر غسل فرض ہو جائے، اس صورتحال میں جب تم مسجد میں قدم رکھو گے، فقہائے کرام فرماتے یہ حرام کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب جتنوں کو غسل کی عادت پہلے پیش آتی تو وہ گھر سے نکلتے مسجد نبوی سے ہو کر پانی لینے کے لیے جاتے، تو مطلب کیا؟ ناپاکی کی حالت میں اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کے گھر میں کوئی بھی ناپاکی کی حالت میں گزرے، اسی لیے سب کو حکم دے دیا کہ اپنے اپنے دروازوں کو بند کر لو۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، یہ پیغام پہنچایا ہے کہ میرے اور تیرے سوا حالت جنابت میں مسجد میں کسی کا بھی داخلہ حرام ہے۔ کوئی تو مطلب کیا؟ مصطفیٰ پاک، مولا علی پاک، سیدہ پاک، حسنین کریمین پاک اور ہمارے پیر غوث پاک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے اہل بیت کے طہارت کی تطہیر، یہ ہے ان کی پاکی، اور جن کا ذکر کرنے کے لیے آج آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں۔ خوش نصیب ہیں انتا کے رہنے والے اس کمیٹی کے منتظمین جنہوں نے عالی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی مجلس کا انعقاد کرایا ہے۔ یقین جان جس کسی نے بھی امام حسین کی محفل کو سجایا ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ رسول خدا اس کی دنیا اور آخرت کو سجایا۔ جس کسی نے بھی امام حسین کو یاد کیا، یاد رکھا میرے نبی اس ہر شخص کو گنبد خضرا میں آج یاد کروا رہے ہیں۔ جتنے غلام یہاں محبت حسین اور محبت آل رسول کے جذبے سے سرشار ہو کر آئے، یہ نہ سمجھنا کہ آقا علیہ السلام کو ان کی آمد کی خبر نہیں ہے۔ حضور سب کے دل سے حال سے بات کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام سب کے دل کے حال سے باخبر ہیں، اور جتنے آئے ہیں سب کو نوازا،
سب کو نوازیں گے آقا پاک علیہ السلام. برادران ملت اسلامی، اللہ کے رسول علیہ السلام کو جتنی محبت اپنی امت سے اتنی محبت کسی بھی نبی نے اپنی امت سے نہیں کی ہے کہ نہیں؟ جتنی محبت آقا پاک علیہ السلام نے کی. کس سے؟ ہم گناہگار امتیوں سے. رات رات بھر حضور روتے گڑ گڑاتے اور اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنی محبت میرے نبی نے اپنے نواسوں سے کی ہے اتنی محبت اپنی امت میں کسی سے بھی نہیں کی ہے کہ نہیں؟ نبی تو فرمایا ان کی محبت میری محبت رب کی محبت. جو ان کو خوش کرے گا وہ مجھ کو خوش کرے گا، جو ان مجھ کو خوش کرے گا وہ رب کو خوش کرے گا. جو ان کو ناراض کرے گا وہ مجھ کو ناراض کرے گا، جو مجھ کو ناراض کرے گا وہ خدا کی ناراضگی بول دے گا. اس قدر محبت. بچپن کے ایام امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت طیبہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں 4 ہجری ہے. کون سی ہجری ہے؟ 4 ہجری ہے. امام حسین دنیا میں آئے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ بہت خوش. جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل جاؤ اور جا کر میرے محبوب سے کہنا کہ اس بچے کا نام حسین رکھنا. کیا رکھنا؟ حسین رکھنا. جو نام امام حسن کو ملا اس سے پہلے دنیا میں کسی کا نام حسن رکھا ہی نہیں گیا. پھر فرمایا حسین رکھنا. حسین بھی کسی کو بھی نہیں ملا. آپ اور ہم ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم نام رکھتے ہیں، اور جب نبی کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو خود خدا نام رکھتے ہیں. کیوں؟ وہ خدا کا گھر ہے، یہ نبی کا گھر ہے. یہ نبی کا گھر ہے، یہ عام گھر نہیں ہے، یہ نبی کا گھر. جبرائیل آنے جب لگے تو راستے میں ایک مقام سے گزر ہوا، ایک پہاڑ پر سے. وہاں رکے، توقف کیا، کسی کے رونے گڑ گڑانے کی آوازیں آئی تو اتر گئے. تو وہاں پر دیکھا کہ ایک نہیں کمزور قسم کا فرشتہ ہے. کہنے لگا جبرائیل کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا 4000 سال سے. کتنے؟ 4000 سال سے اس پریشانی اور آفت میں ہوں، اور 4000 سال سے رو رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں، معافی طلب کر رہا ہوں، تمہارا رب مجھے معاف نہیں کرتا. کہا تیری غلطی کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں ایک مرتبہ آسمان میں اڑ رہا تھا اور میری نظر ایک اپاہج شخص پر پڑی تو مجھے ہنسی آ گیا. ایک ایسا کمزور، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہنسنا نہیں، کسی کی آفت پر کسی کی پریشانی پر ہنسنے سے میرے نبی نے منع فرمایا ہے. تو ہنسی آ گئی تو اللہ کو جلال آ گیا اور میرے پر اور بازو دونوں کو توڑ دیا. اب میں کسی کام کا نہیں رہا. اے جبرائیل کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا مصطفیٰ کے گھر شہزادہ تولد ہوا ہے، پیغام مسرت لے کر جا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے مبارکبادی کا پیغام لے کر جا رہا ہوں، اور جاتے جاتے ان کے لیے نام اللہ نے تجویز فرمایا ہے وہ نام لے کر جا رہا ہوں. کہنے لگا مجھے بھی رسول خدا کی بارگاہ میں لے کے چلو، مجھے بھی رسول خدا کی بارگاہ میں لے کے چلو. جبرائیل نے کہا بغیر اجازت کیسے لے کے جاؤں؟ کہا اس بچے کا واسطہ، اس شہزادے کا واسطہ جس کا نام خدا نے حسین رکھا. جبرائیل نے آسمان کی طرف دیکھا، تیرے حسین کا واسطہ کہ دنیا میں پہلا چکر جس نے حسین کا واسطہ دیا. مجھے حیات کی ہے میری رحمت کو، حیات کی ہے کہ اس کا وسیلہ لیا جائے، حسین کا نام لیا جائے اور اس کی آرزو پوری نہ ہو. توجہ مسلمانوں، نبی کے غلاموں، اللہ نے کہا جبرائیل سے ساتھ لے کر جو ہوگا دیکھا جائے گا. حضرت جبرائیل آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ کا پیغام سنایا، مبارکبادی دی. اس کے بعد کہا نام حسین رکھا جائے گا. آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل اکیلے آئے؟ نبی غیب کو دیکھو، سب کی خبر. دروازے پر ایک مجبور آیا ہے، مصطفیٰ کو خبر کیسے نہیں ہوگی؟ اس دنیا کا ہو یا اس دنیا کا ہو، انسان ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، جانور ہو، میرے نبی کو سب کی فکر برابر ہے. چاہے یہاں کا ہو، چاہے کہیں کا بھی ہو، چاہے ہنڈا کا رہنے والا ہو، بارہ کا رہنے والا ہو، راجستھان کا رہنے والا ہو، ہندوستان کا رہنے والا ہو، عربستان کا رہنے والا ہو، بلکہ آگے بڑھ کر کہوں قبرستان کا بھی رہنے والا ہو تو مصطفیٰ کو اس کی فکر ضرور رہے. کیونکہ میرے نبی امت کے حال سے ایک لمحے کے ایک سیکنڈ کے لیے بھی بے خبر نہیں ہے. سرکار کو تمام امت کی فکر ہے. حضور نے کہا کیا چاہتا ہے؟ اسے لے کر آئے. حضور کو دیکھا، رونے لگا، شیخ مار مار کر رونے لگا. کہنے لگا میری بیٹھ گئے بڑی ادب سے. کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا نہیں کچھ فکر ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے سلام بھیجا ہے.
اللہ نے اپنی رحمتیں آپ پر نازل فرمائی ہیں۔ کہا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اکیلے نہیں آیا ہوں بلکہ کسی کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ کہا کس کو لے کر آیا ہوں؟ یا رسول اللہ اس فرشتے کو لے کر آیا ہوں۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے اس کی یہ تمنا اور آرزو کی کہ آپ کے چہرے اقدس کا دیدار کریں، اور یا رسول اللہ آج آیا ہے، آج کے بعد پھر قیامت تک دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ بڑا خوش نصیب ہے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، اس کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل بتاؤ کیسے آنا ہے؟ حضور کو بھی خوشی نہیں ہے، جبرائیل فرشتہ آیا ہے، جبرائیل آئے ہیں، سید الملائکہ میرے مصطفیٰ کے خدموں پر اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں، فرشتہ آئے گا تو حضور کیا خوش ہوگے؟ حضور اپنی فکر میں بیٹھے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور یا رسول اللہ 2 خوشخبریاں بھیجی۔ آخری بات توجہ، کہا 2 خوشخبریاں بھیجی۔ حضور نے کہا اچھا کیا خوشخبریاں ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ پہلی خوشخبری بتاؤں، جبرائیل کو معلوم ہے کس کے بارے میں، اور جبرائیل کو یہ بھی معلوم ہے اب وہ لبہائے مبارکہ سے وہ دندانی مبارکہ نمودار ہونے والے ہیں جس کی وجہ سے کائنات میں روشنی ہو جائے گی۔ ان کو پتا ہے ادھر لب ہٹیں گے، دانت دکھیں گے، دنیا روشن ہو جائے گی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پہلی خوشخبری آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے متعلق ہے۔ اتنا کہنا تھا میرے نبی سارے غم بھول گئے، ساری فکر بھول گئے، مسکرانے لگے۔ اتنا نہیں مسکرایا کہ دندان مبارک نظر آتے، کہنے لگے اچھا کیا خوشخبری ہے بتاؤ تو صحیح، میری بیٹی کے بارے میں میرے رب نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا آپ کی بیٹی سیدات النساء والعالمین ہے، اللہ نے سیدہ فاطمہ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ حضور خوش ہیں، اتنے خوش نہیں کہ دندان مبارک۔ سرکار نے دوسری خوشخبری کیا ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ آج گزار ہوئے، دوسری خوشخبری سنا دوں؟ حضور نے کہا ہاں سنا دو۔ دوسری خوشخبری آپ کے دونوں نواسوں کے متعلق ہے، حسن و حسین کے متعلق ہے۔ آقا نے پوچھا کیا خوشخبری ہے؟ تو فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حسن اور حسین دونوں کے دونوں نوجوانان جنت کے سردار۔ میرے نبی اتنے خوش ہوئے کہ دندان مبارک نمودار ہو گئے۔ تو اب جس کو جنت میں جانا ہے اسے حسنین کریمین کا وفادار بننا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین اقدس کے تصدق میں حسنین کریمین کے نسبت کے فیضان سے پروردگار ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت میں جلائے، اہل بیت اطہار کی محبت میں اٹھائے، ان کی محبت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جتنے حاضرین بار الہ آج کے اس جشن محفل میں، آج کی اس مجلس میں جمع ہے، مولا کریم کربلا کے شہیدوں کے صدقے طفیل ان کی حاضری کو قبول فرما، اور جتنے لوگوں نے اس مجلس کو، اس محفل کو، اس جلسے کو منعقد کرنے میں دامے درمے قدمے سخر حصہ لیا ہے، مولا ان نوجوانوں کو امام حسین کی محبت عطا فرما، حسینی کردار عطا فرما، امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قوم و ملت کی سے خوب خدمت لے، مولا اس شہر کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرما، آقا علیہ السلام کی محبت میں جلا، آقا علیہ السلام کی محبت میں موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔